جتنا اللہ سبحانہ تعالی ہم کو حدود دیا ہے اس لحاظ سے ہم منائے ہوں گے، منانا چاہیے۔ اسلام ڈرائی نہیں ہے، اسلام بالکل منع نہیں کرتا خوشی منانے کے لیے، اور منانا چاہیے، لیکن ایک حد ہے، ایک حدود ہے، اس کا لحاظ کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ سب کو لیٹ عید مبارک ہو، آپ کو، آپ کی فیملی کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور قربانی بھی دی گئی ہوگی یقیناً۔ جو ہے ہر مومن جو یہاں رہتا ہے یہاں پر بھی دیتا ہے، اور اپنے وطن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں وہاں بھی قربانی کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی عبادات، قربانی، سیکریفائسز، دعائیں، صدقات سب قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج کا پروگرام ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جو ہے آپ کو آج کا جو ہم پروگرام کا عنوان رکھے ہیں، ٹاپک رکھے ہیں، ذکر الہی اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اس میں ذکر کے تعلق سے کچھ مختصر سے احادیث بھی پیش کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو ہے مہمان موجود ہے، جناب نعت خواں صاحب رضوان مہدی صاحب، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مقصود صاحب، بہت بہت عید مبارک آپ کو اور ہمارے تمام سامعین کو۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کو دوسری زندگی دی ماشاءاللہ۔ جی زندگی دی، کیونکہ صحت دی، نیکیوں کے کام ابھی ہے، بہت لینے ہیں اللہ نے آپ سے انشاءاللہ۔ اور حج مبارک، عید مبارک، اور جی تمام حاجیوں کی فیملیز کو حج مبارک ہو۔ آپ کے جو چاہنے والے حج پہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ جب آ چکے ہوں گے ہم ان کو بھی جو ہے مبارکباد پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام حاجی حضرات کا حج قبول فرمائے، اور دنیا میں امن اور شانتی عطا فرمائے۔ آئیے ہم آپ کو ذکر کے تعلق سے، ذکر کی اہمیت کی وجہ سے ہم آپ کو ایک احادیث کا جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو دو احادیث کو ایک حدیث نبوی کہا جاتا ہے، اور ایک کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا وہ بھی بتاتے چلوں۔ حدیث نبوی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، آپ جو اپنی زندگی میں عمل کیے ہیں وہ جو ہے اس کو، اور آپ اپنی زندگی میں کسی صحابہ اکرام کو کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ جو ہے اس کو اپروو کیا، خاموشی اختیار کی، تو وہ ساری چیزیں جو احادیث میں جو ہے ذکر ہوتا ہے، ریکارڈ کیا گیا ہے، وہ حدیث نبوی کہتے ہیں۔ اور حدیث جو ہے قدسی جو کہتے ہیں، وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کا میسیج ڈائریکٹلی اپنے نبی کے پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے یہ قلب میں آتا ہے، اور لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا، قرآن کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہی باتیں ہوتی ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی آپ کو بتاتے چلیں۔ حدیث قدسی میں ایک محفل جمی ہوئی تھی
جس طرح سے انشاءاللہ اب محفل جمے گی، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیے اور اس کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی بتائیے کہ ایک ایسا پروگرام لائٹ آف اسلام ٹی وی پروگرام آتا ہے جو دلوں کو سکون اور ذہن کو اطمینان پہنچاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں لے کے آتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، اس پروگرام کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے۔ تو ایک محفل جمی تھی اور وہاں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور دنیا میں فرشتے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے اتارتے ہیں اور گھومتے ہیں فرشتے، اور جو ہے تلاش کرتے ہیں ایسے محفل کی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو وہ ذکر ایک چنانچہ فرشتوں کا گروپ آیا اور دیکھا کہ یہاں اللہ کا ذکر چل رہا ہے، اور وہاں آ کر بیٹھ گئے، اور پھر فرشتوں نے اللہ سے رجوع ہو کر اللہ سے فرمایا، یا اللہ سبحانہ و تعالی، ہم نے ایک ایسی محفل پتہ کی ہے جہاں تیرا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن فرشتوں سے پوچھے کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں، آپ انہیں جو ہے انہیں جنت عطا کریں، کیا انعام کے طور پہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا، فرشتے کہنے لگے کہ وہ انعام کے طور پہ وہ تیری جنت کے بارے میں سنا ہے اور جنت چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے لگے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرشتے نے کہا، نہیں، آپ کو نہیں دیکھا۔ کیا میری جنت کو دیکھا ہے؟ انہیں فرمانے لگے فرشتے، نہیں، جنت کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا ہوتا؟ یہ ڈائلاگ چل رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کے بیچ میں۔ تو فرشتے کہنے لگے، ایسا لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو ان میں طلب اور بڑھ جاتی، اور وہ حاصل کرنے کے لیے اور شوق ہو جاتا، جنت دیکھ لیتے۔ تو وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرا سوال کرتے ہیں فرشتوں سے کہ وہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ یا اللہ، فرشتے نے کہنے لگا، یا اللہ، وہ پناہ چاہتے ہیں تیری دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں اور جو ہے تیری دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھنے لگے، کیا کر رہے ہیں وہ اس کرنے کے لیے؟ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ تیرے حکم پہ چلے، تیرے نبی کے حکم پر چلے، اور جو ہے اور پھر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر پوچھنے لگے، کیا وہ انہوں نے دوزخ دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہا، نہیں، انہوں نے دوزخ نہیں دیکھا۔ اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ تو کہنے لگے کہ وہ ان میں تڑپ اور ہو جاتی کہ وہ کس طرح سے دوزخ سے بچ جائے، دوزخ کی عذاب سے بچ جائے۔ تو وہ جو ہے تڑپ ان میں اور زیادہ ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں، آپ وٹنس رہیے، اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جو ہے دوزخ سے آزادی دے دی ان کو، اور جنت عطا کر دی۔ تو اللہ کی شان ہے، ایسے چیزیں دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر لے کے آئیے، اللہ سے تعلقات بنائیے، اللہ سے لنک لگائیے، اور پھر لگا کر اور جو ہے اللہ کے حکم پر ایک اللہ کو مان کر اللہ کے حکم پر چلیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرشتے آخری میں یہ کہنے لگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے ایک شخص ابھی آیا ہے اور جو ہے وہ کسی دوست سے ملنے آیا ہے، وہ اس محفل کا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
کہنے لگے کیا دوست کو دوست سے جدا کرو گے؟ جاؤ، میں اس دوست کو اس نیت سے بھی نہ آئے بندے، صرف ملنے آیا، اس کو بھی میں نے بخش دیا اس کو۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے اپنے بندوں پر، اور جو ہے ہمیں چاہیے اللہ کے ساتھ دوستی لگائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے لنک لگائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی زندگی 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اور 70 کے بعد جو ہے بونس ایج ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی کو جو ہے پروڈکٹیو بنائیں، اس کو جو ہے سیکھیں، دین سیکھیں، قرآن پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر، آج کا جو دن گزر رہا ہے نیکسٹ ڈے اس سے بہتر ہو، اس کے بعد اس سے بہتر ہو، کیونکہ ہم ایک دن ہمارا گزرتا ہے تو اپنی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ جو بچہ 2 دن ہوئے ہیں زندگی میں دنیا میں آ کر، وہ اس کی لائف بھی 2 دن کی کم ہو چکی ہے۔ تو ہمیں اس کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً ہم یہاں رہتے ہیں امریکہ میں تو ہم بہت مصروف ہیں، لیکن ہم اپنی اس مصروفیات سے نکل کر نیکسٹ لائف کی بھی فکر کریں، اور آخرت کی فکر کر کیونکہ یہ لائف ٹیمپرری ہے، نیکسٹ لائف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا۔ آئیے ریکویسٹ آئی ہے بریک کی، اور بریک کے فوری بعد سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم حمد اور نعت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور کافی عرصے کے بعد مجھے یہ احادیث یاد آئی تھی، آپ سے کے ساتھ شیئر کیا۔ اس میں جو بھی جو ہے غلطیاں تھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اس میں معاف کر لے، اس میں جو اچھائی تھی آپ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کیا ہو رہا ہے ٹی وی میں ایک دم سے آپ چلو پیچھے سے بڑا کچھ آپ لوگ چلو 1 2 3 بول کے شروع کر پائیے۔ میرے پانی کا باٹل بھی اوپر تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا اس میں۔ وہ اچھا اوکے، ٹی وی پہ کنیکٹ نہیں ہوا وہ۔ تو یہ صحیح ریکارڈنگ ہوئی ابھی؟ میرے پروگرام چلا ٹی وی پر یار ایڈ میں بھی
से भी सर है, ये सामने नहीं दिखता था ना, वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता क्या क्या हुआ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाजरीन को मखसूस सिद्दीकी का सलाम अर्ज़ है। इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम का दूसरे सेगमेंट में हम मौजूद है। आज जो उन्वान है ज़िक्र इलाही और ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हम और नात का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। और अल्लाह का ज़िक्र बहुत उम्दा ज़िक्र है। दिल को अगर साफ़ करना है, दिलों को साफ़ करना है, चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। ये ज़िक्र की महफ़िल सुनिए गौर से, और अल्लाह को प्यार से वो कीजिए। और जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हक़, हम सबका हक़ एक दूसरे पे होता है। हम सबका क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो हम जो प्यार का मामला है, जो इश्क का मामला है, वो शुरू करें अल्लाह से। अल्लाह से इश्क लगाएं, और जब हम अल्लाह से इश्क लगाएंगे और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क लगाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दीन को मुकम्मल करेगा। हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं होगा जब तक हम हर चीज़ से, हमारे अपने माँ बाप से, पैसे दौलत से, शोहरत से, हर प्रॉपर्टी, हर चीज़ से ज़्यादा हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। और तो जब जाके हमारा ईमान मुकम्मल होगा, उसके बाद फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सलीक़ा अता करेंगे कि अल्लाह के बंदों के साथ किस तरह से मोहब्बत की जाए, अपने ही माँ बाप से किस तरह से मोहब्बत की जाए, अपनी औलाद से कैसा मोहब्बत की जाए, अपने बीवी से, अपने शौहर से, अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, क़रीब और दूर के रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, हत्ता कि जिससे डील करते हैं, हर इंसानियत से मोहब्बत की जाए, दिलों को साफ़ की जाए। तो मोहब्बत का पैगाम लेकर हम यहाँ मौजूद है। और अल्लाह का ज़िक्र में मोहब्बत है, और मोहब्बत हमें मिलेगी जब अल्लाह का ज़िक्र हम करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे। आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के जनाब नादखा साहब रिज़वान महदी साहब को से हम वेलकम करते हैं दोबारा आपको। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकसूद साहब, माशाल्लाह, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही और ख़ूबसूरत कि अगर हम लोग सोचें तो इसकी बहुत अहमियत है। और अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह से लौ लगाना कि खुदा खुद कहता है कि देखो, अपना लब हिलाओ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी हर दुआ को कबूल करने वाला हूँ। हम सबको चाहिए कि मतलब अपनी हम ज़बान हिलाएं और अल्लाह ताला से कलाम करें, अल्लाह ताला से हर दुआ को मांगें, ताकि आपके ऐसे ऐसे गैबी काम जो होते हैं, अल्लाह, उसके रसूल और पंजतन के सदक़े, ऐसे काम आपके बिगड़ते हुए जो होते हैं वो बन जाते हैं कि जिसका हमको और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि लब हिलाकर मांगना है। और अल्लाह ताला ईमान और तक़वे के ऊपर जो है वो सबको कायम रखे। बिल्कुल और खात्मा बखैर हो। बेशक बस ये है कि अल्लाह के हम के साथ हम ये सेगमेंट शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अशार हम के ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, एक तलब खैक ही हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु। अब तू है तू और तू ही तू, ला इलाहा इल्लल्लाहु। तेरी इबादत क्या कहना, तेरी हकीकत क्या
کہنا ہو گئی دنیا قبلہ رو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا اور آئی مدینے کی خوشبو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو کوئی ٹیلنٹ دیتا ہے اور یقیناً آپ سارے ناظرین میں بھی کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ چھپا ہوگا. اس ٹیلنٹ کو اپنے حد تک مت رکھیے, بانٹیے, شیئر کیجیے دوسروں تک. جس طرح سے جناب مہدی صاحب, رضوان مہدی صاحب اچھی آواز دی ہے, اچھا جو ہے آپ بانٹتے ہیں, محبت بانٹتے ہیں, اللہ کے پیار بانٹتے ہیں, اللہ کے نبی کا پیار بانٹتے ہیں. ماشاءاللہ. اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نعت شریف جی میں پیش کیجیے. ابھی ماشاءاللہ حج کا سیزن جو ہے وہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ حاجی جو ہیں وہاں پر ابھی موجود ہیں, تو کوئی بھی طواف کر رہا ہے تو کوئی کوئی عمرہ کر رہا ہے تو کوئی حج ادا کر رہا ہے. تو اسی حوالے سے کہ جب ایک حاجی اور اللہ کا بندہ اللہ کے در پر جاتا ہے تو یہ میری والدہ کی اور میرے انکل رضا انکل ان کی بہت جو ہے وہ فیوریٹ نعت بھی ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ اس کے چند اشعار آپ کی اور سامعین کی سماعت کروں. بسم اللہ کیجیے. جب وہاں گئے ہیں اور اب دیکھیے آپ اس کو فیل کریے گا کہ ہم اس در پہ کھڑے ہیں اور خاموش کھڑے ہیں اور ہماری آنکھیں اور ہماری روح جو ہے وہ بول رہی ہے. جی میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری
جو وہاں گیا ہے اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جب آپ دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کیا ایک اندر کی فیلنگز ہوتی ہے. آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، چپ چپ کے رو رہا ہوں، چپ چپ کے رو رہا ہوں، دربار مصطفیٰ میں. ارے اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی، آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. اور آخری شعر، کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی، وہ ہستیاں نور کا پیکر ہیں اور آپ اس نور کے قریب ہیں تو آپ کی بھی شعائیں نکل رہی ہیں. کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. بہت خوب، بہت خوب. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. آمین. یا اللہ، یا اللہ، اللہ کے پیارے نبی، واقعی اللہ کی کریشن میں آپ کا مقام بہت بڑا مقام ہے. اگر آپ ابھی تک اللہ کے گھر نہیں گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ نہیں گئے ہیں، آپ دنیا کی ہر چیز دیکھ لی ہے لیکن وہ نہیں دیکھا تو آپ کچھ نہیں دیکھا. آپ پہلی فرصت میں جائیے اور جو ہے سب چھوڑیے، پہلی فرصت میں جا کر اللہ کے گھر جائیے اور اللہ سے لہو لگائیے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. ہم سب مسلمان پر جو ہے لازم ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے فرشتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی پیش کیا کرو. تو ہم اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کریں، ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. دلیں سکون والی ہوں گی، ذہن اطمینان والی ہوگی. یہ ڈپریشن وغیرہ سے بھاگیں گے انسان. ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو ہے اور یہ ایمانی کیفیت آپ کو نصیب ہوگی. جی تو بسم اللہ کیجیے. کوئی اور نعت وغیرہ جو بغیر کسی، اب دیکھیے بہت سارے حاجی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی واپسی بھی ہے اور سٹارٹ ہو رہی ہے، تو کچھ ہو سکتا ہے کہ قافلے پہنچ بھی گئے ہوں اس حوالے سے کہ ابھی تو وہاں گئے تھے اور جو کیفیت تھی اور وہاں سے آنے کے بعد کی فیلنگز میں آپ کو بڑے مناسبت سے میرے پاس کلام ہے. یہ بھی میری والدہ کا بڑا فیوریٹ کلام میں آپ کی نظر اور آپ کے سامعین کی نظر کروں گا. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے،
قلب خیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، قلب خیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، اور دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، اور یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، اور اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، اور یہ شعر بڑا خوبصورت، پڑھ کے نظروں میں اللہ فتح قریب، پڑھ کے نظروں اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی، اور آخری شعر، جس جگہ سجدہ زیرزی کی لذت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ ہر قدم کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب خیراں کی تسکین
وہیں رہ گئی. اور مقطع ہے جناب بہزاد لکھنوی صاحب کا، یہ ان کا، انہوں نے شعر میں اپنے لیے کیا کہا ہے، یہ ایک بس مختصراً: زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یقیناً آپ لوگ بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے. بہت اللہ کی رحمتیں، یہ جب باتیں سنتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتیں ہمیں عطا کرتے ہیں. جہاں جہاں سے ہمیں جڑے ہیں گھروں میں، اور جہاں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوگی. آپ دیکھ رہے تھے اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مقصود صدیقی. اب بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. بریک کے فوری بعد پھر انشاءاللہ محفل جمے گی، اور اللہ کے حمد اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا، اور پروگرام کے آخری حصے میں دعا بھی انشاءاللہ مانگی جائے گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Stand by. Stand by. Okay, out. اللہ اکبر.
دیتے نا نیکسٹ والے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام لے کر یہاں موجود ہے. آج تیسرے سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ یہ پروگرام جاری ہے اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان میں نعت شریف بھی پیش کی گئی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ دل کو سکون ملے، دل پاک ہو. دل زنگالو جو ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں نکلنے کے لیے اللہ کا ذکر کافی مفید ہوتا ہے. بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے سامنے اللہ کی باتیں ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ان کو سمجھ نہیں آتا بلکہ ان کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. اور جو ہے اگر آپ میں سے کسی کی ایسی کیفیت ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا حل بتائے ہیں. تو اگر ہم کوئی انسان جو فرض نمازیں، فرض چیزیں چھوڑ دیتا ہے، جس طرح سے 3 جمعہ مسلسل نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کے اوپر ایک اسٹیمپ لگاتے ہیں. اس طرح سے وہ اسٹیمپ دل کے اوپر لگتے جاتا ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتا ہے انسان، تو وہ اسٹیمپ لگ کر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اب جب سیاہ ہو جاتا ہے تو اچھی باتیں بھی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی. ایون قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی تو اس کا جو ہے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی کیفیت جس طرح سے ایک لکڑی کو پالش لگا دے اور اس پہ پانی ڈالے تو لکڑی وہ پانی کو جذب نہیں کرے گی، اسی طرح سے ہمارا زنگالو دل جب ہو جاتا ہے تو اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے ماں باپ قربان، ہم قربان، آپ اپنی 23 سالی نبوت کی زندگی میں ہر مرحلے کا جو ہے حل ہمیں بتا کے گئے ہیں، اللہ کے حکم ہمیں بتا کے گئے ہیں. تو ہمیں بتایا کہ ایسی کیفیت ہو تو آپ پہلے کام کریں، اللہ سے رجوع ہو، اللہ سے توبہ کریں. یا اللہ میں غفلت کی زندگی میں گزار رہا تھا، میں غفلت کر رہا تھا، یا اللہ اس غفلت کی زندگی سے میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اور پھر فرض نمازیں، فرض چیزیں جو ہم پر لازمی ہوتی ہے وہ اس کا عمل شروع کر دیں. یہ چیزیں اگر جب کریں گے اور اس کے بعد چلتے پھرتے اللہ کا ذکر شروع کریں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، وہ دل جو زنگالود ہوگا وہ آہستہ آہستہ وہ دھلتے ہوئے آئے گا اور دل سخت ہو جائے گا. تو پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمان ہے کہ آپ غریب اور مسکین کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں، تو وہ جو سخت دل ہوگا وہ نرم ہوتے ہوئے آئے گا. تو اس طرح سے آپ اپنے زنگالود دل کو دھو سکتے ہیں. تو اور انشاءاللہ ایک چھوٹی سی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب دوبارہ ہمارے بھائی رضوان مہدی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اچھی سی کوئی نعت یا آپ اپنی مرضی سے پیش کیجئے. ہم انجوائے کر رہے ہیں آپ کے نعتیں اور ہم یہ آپ کا یہ جو لفظ ہے کہنا ہے، یہ قربت ہے آپ کی الہی کے ساتھ کہ آپ کو ماشاءاللہ اس ذکر میں خوشی ہے، اور آف کورس جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی
माशाल्लाह हज के ही हवाले से तमाम कलाम, और मैंने कोशिश यही की कि जी, सिनेरियो जी, सेम रहे। बिल्कुल। तो अब वो हाजी जो आ गया है अपने दिल की, उसने आप सारी बातें कह दी हैं, उसका शुक्र अदा कर रहा है वो, वही हाजी जो अब हज करके वापस आया है। तो उसका वो शुक्रिया मैं पढ़ूंगा एक तरह से कि जो अल्लाह के घर का उसने पढ़िए किया। पढ़िए। तेरा है शुक्रिया। और ये कलाम मेरी मरहूमा खाला जनाब मोहतरमा अनीस इशरत साहिबा का ये कलाम है। जी तो जी। ये उन्होंने कहा है, अल्लाह ने उन्हें अता किया है। तेरा है शुक्रिया किस जुबान से करूं मैं, कि तूने मुझे अपने दर पे बुलाया। तेरी रहमतों का करम है ये यार, गुनाहगार आँखों को काबा दिखाया। तेरा शुक्रिया और मदीने की यादों को दिल में बसाए, तसव्वुर में मक्के का मंजर सजाए। अरे चला सुए काबा निगाहें झुकाए, खरामा खरामा कदम उठाए। उठी जूं ही पहली नजर सुए काबा, तो अर्शे तो जोशे अकीदत से दिल थर थराया। तेरा शुक्रिया किस जुबान से करूं मैं, कि तूने मुझे अपने दर पे बुलाया। कदम थर थराए उमड़ आई आंसू, तमन्ना होठों पे आने लगी सब, मचलता हुआ कल्बे मुतहर समाना, लगी थी जो दिल में सुनाने लगा सब, ये सात चक्कर जो काबे के मैंने, तो खालिक ने रहमत का दरिया बहाया। तेरा शुक्रिया किस जुबान से करूं मैं, कि तूने मुझे अपने दर पे बुलाया। आखिरी शेर आपकी, अगर आपके पास टाइम है तो। बिल्कुल बिल्कुल पेश कीजिए। मैं अब रे रहमत के नीचे खड़ा था, मेरे सामने बाब रहमत खुला था। वो एहसास मैं किस जुबान से बताऊं, मेरी नातवा रूह पे जो हुआ था। नहीं था मैं हकदार इन रहमतों के, जिसे तूने अर्शे मुअल्ला दिखाया। तेरा शुक्रिया किस जुबान से करूं मैं, कि तूने मुझे अपने दर पे बुलाया।
माशाअल्लाह 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 कंटिन्यू कीजिए कुछ और جی میں دعا یا کلام جیسے آپ دعا یا جو کلام کر پڑھیں رہے تھے تو یہ دعا ہے سب کے لیے اور کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں آپ اپنے دل میں جہاں جہاں جو بھی سن رہے ہیں اپنے دل میں اس کے اوپر آمین ضرور بولیں کہ کیا معلوم کون سی دعا کی قبولیت کا وقت ہو حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا میں صدقہ آل نبی مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور آخری آپ کی نظر کرتے ہوئے عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ इलाही, मैं तुझसे ही दुआ मांगता हूँ। या अल्लाह हम सबको ईमान वालों को ईमान में इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह हम सबके ईमान में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह ईमान में स्टेबिलिटी अता फरमा। या रब्बिल आलमीन, हम यहाँ रहते हैं अमेरिका में, कनाडा और यूरोपियन कंट्री में, हम सबको या अल्लाह तमाम आफतों से बचा के रख, तमाम जो है शैतानी वसवसों से हमें बचा के रख। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तूने ही अपने कुरान मजीद में कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझी से हम दुआ मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से दुआ मांगते हैं। या अल्लाह दुआ को कबूल फरमा। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह करम कर हम सब पर, ईमान वालों पर करम कर। जो आजमाइश के दिन आ चुके चल रहे हैं, या अल्लाह तमाम मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, या अल्लाह जालिमों से उनसे बचा ले और जालिमों को भी हिदायत अता फरमा, उन्हें भी एक अल्लाह को मानने वाले बने। या अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं मिलती, या अल्लाह उन्हें इसी दुनिया में पकड़ ले। या अल्लाह लेकिन ईमान रखने वालों को भी सही समझ दे, सही अक़ल दे, सही तेरे हुक्म पर अपनी ज़िंदगी को ढालने वाले बने, मुझे भी और तमाम मुसलमानों को। या रब्बिल आलमीन, हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को सही समझ अता फरमा। हमारे ये बच्चों को जो अट्रैक्शन है, या अल्लाह इन अट्रैक्शन से इनको बचाकर सिरात मुस्तकीम पर उनको चलने वाले बने। या अल्लाह इसी नोट के साथ आज का प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। जो भी इसमें अच्छाई थी, या अल्लाह आपके तरफ से थी, जो भी इसमें कमी थी, गलतियाँ थी, मेरे तरफ से थी, इसको दरगुजर करके इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। और या अल्लाह मेरे वालिद मरहूम महमूद सिद्दीकी को माफ़ कर दे, उनको इसका अजर अता फरमाए। मेरी वालदा मोहतरमा हमीदा सिद्दीकी को जो है इसका अजर अता फरमाए। मेहदी साहब के अब्बास मेहदी और शनाज वालिदैन को इसका अजर अता फरमाए। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, उनको भी इसका अजर अता फरमाए। इसी नोट के साथ आज का प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। ज़िंदगी रही तो आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या